بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی ٹاکنگ آرٹ. سو ناظرین, اسٹوری سنیں گے آج آپ کو آج ایک کہانی سناتے ہیں. ساری دنیا آپ کو کہانیاں سناتی ہیں, سنانے پہ لگی ہوئی ہے, ہر شخص دوسرے کو کہانیاں سنا رہا ہے, تو لیٹس ایک اور برداشت کر لیں. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اندھا لڑکا تھا, وہ کہیں میٹرو اسٹیشن پہ سیڑھیوں کے اوپر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک سائن بورڈ تھا اور اس کے سامنے ایک باؤل پڑا ہوا تھا جس میں کچھ سکے تھے, اور جو سائن بورڈ تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا آئی ایم بلائنڈ پلیز ہیلپ می. تو کافی دیر سے وہاں پہ بیٹھا تھا, اور کچھ لوگ کوئی کم لوگوں نے اس کو پیسے دیے, کسی کو بہت سمپیتھیٹک فیل کیا تو اس نے اس کو کچھ کوائن دے دیے, اور ایک شخص وہاں پہ دور بیٹھا اس پہ لڑکے کو آبزرو کر رہا تھا. کافی دیر گزرنے کے بعد وہ شخص اس لڑکے کے پاس آیا, اس سے وہ سائن بورڈ لیا اور اس سائن بورڈ کی دوسری سائڈ پر کچھ الفاظ لکھے, اور وہ اس لڑکے کے ہاتھ میں اس طرح ڈسپلے کر دیا کہ وہ سامنے لوگوں کو نظر آئے. اب وہ شخص واپس چلا گیا, اور کافی دیر بعد جب وہ شخص دوبارہ واپس آیا تو دیکھا کہ اس لڑکے کے جو اس کا باؤل تھا اس میں کافی سارے پیسے تھے. تو اس نے جب اس لڑکے سے آ کے دوبارہ حال پوچھا تو اس لڑکے نے اس کو پہچان لیا, اس آدمی کو, اور اس سے پوچھا کہ میرے پاس تو کافی سارے پیسے ہو گئے ہیں, تو یہ کیا ماجرا ہے, تم نے میرے سائن بورڈ کے اوپر کیا لکھا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے اتنے پیسے دینے شروع کر دیے. تو اس نے کہا کچھ نہیں, میں نے کچھ ورڈز لکھے تھے. اینڈ دا بوائے انسسٹڈ واٹ دوز ورڈز ور. تو اس نے بتایا کہ وہ ورڈز یہ تھے, ٹوڈے از اے بیوٹیفل ڈے بٹ آئی کانٹ سی اٹ. تو یہ ایک سمپل سے ورڈز ضرور ہیں, لیکن ان ورڈز کی وجہ سے اس نے لوگوں کے اندر جو ایک سمپتھی تھی اس کو ایمپتھی میں چینج کر دیا. اب وہ لوگ جو وہاں سے گزر رہے تھے وہ ایک چیز جو ان کے پاس تھی اور اس لڑکے کے پاس نہیں تھی, وہ اس چیز کو اگنور کر رہے تھے, کہ وہ جسٹ یہ محسوس نہیں کر پا رہے تھے کہ اس شخص کے پاس وہ چیز, وہ صلاحیت نہیں ہے جو ہم میں ہے, جو ایک بلیسنگ ہمارے اندر ہے. ہم چیزوں کو, اس خوبصورت دن کو دیکھ سکتے ہیں, یہ نہیں دیکھ سکتا. وہ ان چیزوں کی, اس خوبصورت دن کی ورتھ نہیں معلوم کر پا رہے تھے. لیکن جب وہ انہوں نے اس سینٹینس کو, ایک لائن کو پڑھا, تو ان کے اندر یہ ایمپتھی فیل ہوئی, انہوں نے کریٹ ہوئی, ان کے اندر ڈیولپ ہوئی. تو انہوں نے اس چیز کو, جس کو وہ اگنور کر رہے تھے, اس چیز کو ریئلائز کیا اور اس لڑکے کو پیسے دینا شروع کیے, کہ ہم ایک بہت ہی ایک ویلیوبل چیز ہے جس کو ہم لوگ تو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ شخص, یہ لڑکا نہیں دیکھ سکتا. تو یہ گریٹیٹیوڈ ہے. یہ ہمارے اندر بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ہم چھوٹے تھے, یا جو بچے ہیں جن کو ہم اکثر آبزرو کر لیتے ہیں, یا جب ہم بھی تھے اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بہت جلدی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. گراس کو دیکھ کر, کسی پارک میں چلے جائیں تو وہاں پہ بٹرفلائز کو دیکھ کر بچے بہت زیادہ محظوظ ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اور کہیں رین جب ہوتی ہے اس وقت بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ایروپلین کو دیکھ کے بچے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. تو جب ہم چھوٹے تھے تو سم ہاؤ ہم بھی تقریباً اسی طرح کا ہی عمل کرتے تھے, اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے تھے. لیکن وقت بدلا, اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے, ہماری وہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں وہ بھی بڑی ہو گئی. تو وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو تھیں, وہ جو چھوٹے چھوٹے ایونٹ تھے وہ چھوٹے, اب ہماری ایج جیسے بڑھ گئی ہے تو وہ چیزیں جو ہمیں بڑی لگتی تھی اب وہ ہمیں چھوٹی لگتی ہیں. اور اس کی ریزن یہی ہے آئی تھنک کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہم کسی بڑے ایونٹ کا انتظار کرتے ہیں, کسی بڑے انسیڈنٹ کا انتظار کرتے ہیں, بڑا پلان کرتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہم خوش ہوں گے اور اس کو سیلیبریٹ کریں گے. تو ہماری پریفرنسز چینج ہو گئی ہیں زندگی میں. جب بہت زیادہ مشکل حالات سم ٹائم آ جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ ان چیزوں کو لے کر افسردہ ہو جاتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. جو ہمارے پاس ہیں ان کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے. تو یہ چیز ہمیں میرے خیال میں بچوں سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے, ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر شکر گزاری کرنی چاہیے. تو خیر یہ تھوڑی سی ایک تمہید تھی, کیونکہ آج ہم نے ایسا کون سا پرفیوم ہے جس میں ہمیں گریٹیٹیوڈ نظر آئے. تو ہوگا شاید میں بھی وہ ایسا کوئی پرفیوم بھی ہوگا, لیکن آج ہم نے بات کرنی ہے ایک بک کے بارے میں. اور یہ کتاب کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں لکھی گئی ہے, یہی بیک گراؤنڈ ہے اس کتاب کا. اور اس کتاب کا نام ہے
دی میجک بائی رونڈا بائرن. اب میجک جو ہے یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو رونڈا بائرن کے بارے میں بتا دوں. رونڈا بائرن جو ہیں یہ آسٹریلین ایک رائٹر بھی ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے 2007 میں ایک کتاب لکھی تھی دی سیکرٹ کے نام سے, اور انہوں نے یہی اسی کتاب کی بیس کے اوپر یہ کہ انہوں نے مووی بھی بنائی تھی. اور جو اس کتاب جو تھی پہلی کتاب سیکرٹ, یہ ادھر بھی لکھا ہوا ہے دی سیکرٹ, یہ ایک سیریز ہے پوری. تو فرسٹ جو بک تھی وہ بیسٹ سیلر بک رہی, 4 ملین کاپیز اس کتاب کی سیل ہوئی. اور اس کے بعد پھر ایک پوری سیریز میں انہوں نے سیکرٹ 1 2 3 تو, اور جس میں سیکرٹ 2 میں آئی تھنک پاور نام سے بک تھی ان کی. پھر سیکرٹ 3 ہے یہ سیریز کی 3rd بک ہے. اوور آل انہوں نے آئی تھنک 34 کے قریب جو ہیں وہ بکس انہوں نے لکھی ہیں. تو کافی زیادہ یہ آپ کہہ لیں کہ ویل ورسڈ نالجیبل خاتون ہیں یہ. اور اس کتاب کی اگر ہم صنف کی بات کریں تو اس میں آپ یہ اسپرچویلٹی, سیلف ہیلپ, ہم آئی تھنک یہ 2 اس کو ڈیفائن کر دیں گی. اس کتاب کی اوور آل جو ہے وہ صنف کیا ہے, جانرا کیا ہے اس کتاب کا. ٹوٹل 250 کے قریب 254 کے قریب اس کتاب کے پیجز ہیں. اور یہ کتاب جو ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا میں آپ کو الیبریٹ کروں تو جو بیک ڈراپ ہیں اس کتاب کے وہ آئی تھنک 2 چیزیں ہیں جو فاؤنڈیشن ہے اس کتاب کی, جس کے اوپر یہ ساری کتاب جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا وہ ایک مقدمہ بنایا گیا ہے اس کے کنٹینٹ کا. وہ 2 چیزیں ہیں. فرسٹ ون از لا آف اٹریکشن. لا آف اٹریکشن اب یہ کہتا ہے کہ لائک اٹریکٹس لائکس. جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پسند کرتی ہے, جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں وہ بھی آپ کو ناپسند کرتے ہیں. تو یہ ایک لا ہے نیچر کا. تو جن چیزوں کو ہم پسند کریں گے وہ اٹریکٹ ہوں گی ہماری طرف, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیکنڈ جو چیز ہے جس کے اوپر ریلائی کرتی ہے, جس کے اوپر انہوں نے فاؤنڈیشن بنائی ہے, وہ کچھ سیکرڈ اسکرپچرز ہیں, ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کی تعلیمات ہیں, ٹیچنگز ہیں, جس کی بیس کے اوپر جس کو بیس بنا کے انہوں نے اپنا مقدمہ اس کتاب کے اندر بنایا گیا ہے. اور وہ جو چیزیں ہیں جو سیکرڈ اسکرپچرز ہیں, اب جس طرح انہوں نے بائبل کا حوالہ دیا ہے, قرآن پاک کا بھی حوالہ دیا ہے. اب جو سیکرڈ اسکرپچرز ہیں وہ اب اس چیز کے اوپر ہمیں ماننا پڑے گا, آل دو سم ہاؤ میسیج تب سب کے سب جو سیکرڈ اسکرپچرز ہیں ان میں سیم ہی ہے, کیونکہ کریٹر ایک ہے. اب کچھ اسکرپچرز جو ہیں وہ مینیور ہو گئے, مینیپولیٹ بھی ہو گئے, لیکن ایک چیز ان سب میں جو قائم ہے وہ حقانیت اس میں ہے, کہیں نہ کہیں پہ حقانیت پائی جاتی ہے. اور آج بھی وہ ریلیٹیبل ہے. آئی تھنک یہ دس از اے مور سوٹیبل ورڈز, دی ریلیٹیبلٹی. آج بھی لوگوں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان اسکرپچر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ آج بھی اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی لوگ ان اسکرپچر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب بائبل میں اور قرآن میں بھی جو حوالہ دیا گیا ہے اسٹارٹ آف دس بک, وہ کچھ اس طرح کا ہی ہے جس طرح قرآن پاک کی میں آیت کا ایک ترجمہ ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. وہ تقریباً دونوں بائبل کا بھی اور ان کا بھی وہ سیم ہی ہے, اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. جو کتاب جو ورس انہوں نے حوالہ دیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, if you are grateful I will certainly give you more, but if you are ungrateful surely my punishment is severe. تو اس طرح کا میسج بائبل میں بھی ہے, اور باقی اسکرپچرز میں بھی اس طرح کی گریٹیٹیوڈ کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو یہ بنیاد ہے. اس کے اوپر پھر ایک پورا مقدمہ کھڑا کیا ہے رونڈا بائرن نے, اور بیسک تھیم اس کتاب کا یہ ہے کہ گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری, تھینک یو کہنے کی عادت ڈالی جائے. اس کتاب میں بیسیکلی جو ہیں وہ 3 آپ کہہ لیں کہ اس کتاب کے چیپٹرز ہیں, اور 3 میں سے اب اس کے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کو. ایک کتاب جو پہلا حصہ ہے اس کتاب کا, اس میں اب اس کا اگر میں تھوڑا سا اس کو وہ کروں, اس کتاب کے حوالے میں بتا دوں کہ اس میں 28 چیپٹرز ہیں, اور ان چیپٹرز کو اب آگے فردر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلے جو اس میں 12 چیپٹرز ہیں, 12 چیپٹرز ہیں, اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے آپ کو جو چیزیں ابھی تک آپ کے پاس ہیں
آپ نے ان کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے، یا پاسٹ میں جو بلیسنگز آپ کے اوپر ہو چکی ہیں، جو چیزیں آپ کے اختیار میں تھیں، جو چیزیں آپ کو مل چکی ہیں، ان کو آپ نے کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے. پہلا حصہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دوسرا حصہ میں آپ کی ڈیزائرز، آپ کی ڈریمز، آپ کی اچیومنٹ جو آپ چاہتے ہیں ان فیوچر، اس کے اوپر بات کی گئی ہے. جو تھرڈ فیز ہے اس کتاب کا، اس میں بات کی گئی ہے آپ کی انٹرنل سیلف کے بارے میں بات کی گئی ہے، آپ کی اپنی اسپریچولیٹی کے بارے میں بات کی گئی ہے. پہلی جو 12 پریکٹس میں ساری کی ساری پریکٹسز آپ کو ہوں گی. ہر چیپٹر اصل میں ایک پریکٹس ہے، جو آپ کہہ لیں کہ یہ 28 پریکٹسز ہیں اس کتاب میں. ایک مہینے کا کورس سمجھ لیں آپ اس کو، اور ڈیلی کی ایک پریکٹس آپ نے کرنی ہے. اور اس پریکٹس میں آپ کو، جس طرح میں نے بتایا، پہلے 12 چیپٹرز میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے شکر گزاری کیسے کرنی ہے. تھنگس یو ہیو اون، ہاؤ یو ہیو ٹو سیلیبریٹ دیم، ہاؤ یو ہیو ٹو بی گریٹفل فار دوز بلیسنگس جو آپ کے اوپر ہو چکی ہیں. اب وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ کچھ بھی چیزیں ہیں. آپ کی ہیلتھ ہے فار ایگزامپل، وہ آپ کی جو آپ کی صحت ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. جو آپ اگر آپ کسی بیمار شخص کو دیکھیں تو آپ کو ضرور یاد آ جائے گا کہ آپ کی ہیلتھ کتنی اچھی ہے. تو اس کو ہم اگنور کرتے ہیں. ہمیں اگر ہم چل پھر رہے ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر گریٹفل ہونا چاہیے. اس کتاب میں جو پہلے جو حصہ ہے اس میں اور بات کی گئی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی جو ہے وہ ریلیشن شپس آپ کی ہیں ان کو آپ نے سوچنا ہے، ان کے بارے میں آپ نے پریکٹسز کرنی ہے کہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کے ریلیشنز اچھے ہیں، آپ کے پاس دوست ہیں اچھے، اس کے لیے آپ کو گریٹفل ہونا چاہیے. آپ کے پاس بیوی بچے ہیں، آپ کی اولاد فرما بردار ہے، آپ کی بیوی آپ کی تابع دار ہے، آپ کے اندر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے، آپ ایک اچھے گھر میں رہ رہے ہیں. تو یہ اس کے اوپر آپ کو شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس شاید یہ نہ ہو. اس چیز کے اوپر لوگ ترستے ہیں. اس حصے میں یہ بات کی گئی ہے کہ آپ کے پاس جو کیپٹل ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو منی ہے، جو پیسہ ہے، وہ جتنا بھی ہے اس کے اوپر شکر گزار کی جائے. اور اب اپنے یہ مطلب ایٹ لیسٹ اگر ہم صاف پانی پی رہے ہیں، تین ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، ہم کبھی کبھار آؤٹنگ پہ بھی چلے جاتے ہیں، ہم ہوٹلنگ پہ بھی چلے جاتے ہیں، باہر بھی کھانا کھا لیتے ہیں، گھر میں اچھا کھانا بن رہا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں میرے خیال میں شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کتاب میں ایک اور جس کے اوپر بات کی گئی ہے وہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ، جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے بھی اٹیچڈ ہیں، چاہے وہ کلینر ہے، چاہے وہ آپ کے گھر میں میڈ ہے، چاہے وہ آپ کا کولیگ ہے، چاہے آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں، وہ آپ کا کنڈکٹر ہے بس کا، تو وہ آپ کو جو سروسز دے رہے ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ، وہ بھی آپ کو ظاہر ہے سروسز دے رہے ہیں نا، ہر کسی کو یہ سہولت بھی میسر نہیں ہوتی، تو آپ نے ان کا بھی تھینکفل کیسے رہنا ہے، ان کو بھی آپ نے گریٹیچیوڈ کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اس بارے میں بھی بات کی گئی ہے. فار ایگزامپل اور اس چیز کے اوپر انسسٹ کیا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف تھینک یو کہہ دینا isn't enough. You have to explain the reason why you are thanking them. Why are you paying gratitude to them? So because of their services. Sometime ہماری 1 منٹ کی یا 30 سیکنڈ کی کہی ہوئی ایک بات، ایک اپریسیشن، وہ کسی دوسرے شخص کے لیے شاید وہ کوالٹی جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے اس کو کنٹینیو کر لے گا، اگر ہم اس کو کسی ایک چیز پر، کسی اس کی اچھی بات کے اوپر ہم اس کو اپریشیٹ کر دیں گے. تو کسی نے ہمارے لیے کلین کر دی کوئی چیز، تو ہمیں اس کو تھینک یو کرنا چاہیے فار کلیننگ. ہمیں اس کو بتانا چاہیے کہ آپ نے یہ ہمارے لیے یہ سروس کی ہے اور ہم بہت خوش ہوئے ہیں اور آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، وی آر تھینکفل فار دیٹ. تو یہ پہلے حصے میں تقریباً اس طرح کی باتیں آپ کو اس میں وہ جو ہے وہ ملیں گی. سیکنڈ پارٹ اس کتاب کا جو ہے، اس میں جیسے میں نے بتایا ڈریمز کے اوپر بات کی گئی ہے کہ آپ کی ڈریمز کیا ہیں، آپ نے ان کو ریئلائز کرنا ہے، ان کو آپ نے کلیئرٹی لے کے آنی ہے، اپنی ڈیزائرز میں، اپنی خواہشات میں کلیئرٹی لے کے آنی ہے. وہ کیسے آئے گی، وہ اس سیکنڈ ہاف میں بتایا گیا ہے. اس سیکنڈ ہاف میں اب انہوں نے بہت ڈیٹیل میں یہ چیز بتائی ہے کہ آپ نے وہ کس طرح اپنی وہ ڈٹرمن کرنی ہے، ڈیزائرز کو کس طرح ڈٹرمن کرنا ہے، آپ کی جو ڈریمز ہے اس کو کس طرح کلیئرٹی لے کے آنی ہے، کس طرح لکھنا ہے، ایک ایک چیز کو کس طرح لکھنا ہے، اس چیز کے بارے میں بتایا گیا. ایک انٹرسٹنگ چیز جو اس فیز میں مجھے لگی وہ ایک رول آف 3 ہے. آلدو ہم زندگی میں چیزیں پریکٹس تو کرتے رہتے ہیں لیکن ہم اس بارے میں جانتے نہیں ہیں، لیکن اس وجہ سے مجھے ایک چیز کی طرف دھیان گیا
کہ موسٹلی ہم چیزیں جو ہیں وہ 3 بار کرتے ہیں. مطلب اکثر کوئی چیز یاد کرنی ہو تو اس کو ٹیچر بھی بچوں کو کہتی ہے آپ اس کو 3 بار کر لیں. ہر چیز کی اینڈ اسٹارٹنگ ہے, پھر مڈل ہے, پھر اینڈ ہے. 3 فیزز ہیں, اس کتاب کے بھی 3 فیزز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا انٹرسٹنگلی ڈائیورس جو ہے ہمارے اسلام میں بھی جب ڈائیورس دی جاتی ہے تو اس کو وہی 3 بار کہا جاتا ہے کہ آپ نے 3 بار طلاق دینی ہے. محبت کے الفاظ میں 3 ہیں, آئی لو یو. تو یہ چیز جو ہے وہ رول آف 3 کو بھی اس کتاب میں بھی اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ڈریمز کے حوالے سے آپ نے اس کو, یا جب آپ نے تھینک یو لکھنا ہے تو وہ آپ نے 3 بار لکھنا ہے. اب دا ریزن بینگ, جب میں جو پرانی چیزیں جس کے بارے میں بات کر چکا ہوں, جو یاد کرنے کے لیے ڈائیورس کی بات میں نے کی, تو وہ 3 بار کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک آپ کا جو فوکس ہے وہ بہتر رہے, ایک افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کر سکیں, اور آپ افرم کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو, آپ اس چیز کو کنفرم کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بار ایک مسٹیک سے آپ کر سکتے ہیں کوئی چیز, 2 بار کر سکتے ہیں. جب آپ یو آر سیئنگ اٹ 3 ٹائم اور وین یو آر ڈوئنگ سم تھنگ 3 ٹائم, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پورا فوکس کے ساتھ, آپ توجہ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک چیز اس میں کافی انٹرسٹنگ تھی, اس فیز میں مجھے لگی. اس حصے میں جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کتاب کا, اس میں اینگر مینجمنٹ کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. آپ نے اپنے اندر جو غصہ ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اس میں انہوں نے بتایا گیا ہے. کچھ جو ہے وہ گوتم بدھا کی کوٹس کے ساتھ بھی اس کتاب کو جو ہے وہ اس حصے کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے. ہیلتھ کے بارے میں بات کی ہے کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کو کس طرح جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے, اور جس طرح کی ہیلتھ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کس طرح مینٹین کر سکتے ہیں. آل دو یہ حصہ تھوڑا سا ریپیٹیٹیو تھا, ریپیٹیشن کافی زیادہ اس حصے میں اس وجہ سے تھی کہ بہت ساری چیزیں ہم پہلے ہاف میں کر آئے, اس کو پھر دوبارہ یہاں پہ انہوں نے ٹچ کیا ہے اور اس کو مزید بتانے کی کوشش کی ہے. تھرڈ پارٹ کافی انٹرسٹنگ چیزیں تھیں تھرڈ پارٹ میں. فار ایگزامپل جو پہلا حصہ اس کتاب کا, اس تھرڈ پارٹ میں جو پہلی چیز جو مجھے انٹرسٹنگ لگی, جو ریمارکیبل چیز ہے, وہ ہے ہم اکثر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں جو میجک سٹک کی بات ہوتی ہے. تو میجک سٹک جو ہے وہ ایسی سٹک ہوتی ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز آ جائے تو ہم جو ہے وہ جادو کی چھڑی ہمیں مل جائے, لیکن وہ اس میں بات کی گئی کہ آپ خود کیوں نہیں وہ میجک سٹک بن جاتی لوگوں کے لیے, لوگوں کو سپورٹ کریں. ہم بجائے اس چیز کو کہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں, ہم لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں نا. تو اس طرح کی بات اس حصے میں بھی جو ہے وہ کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کس طرح ہیلپ فل ہونا ہے. کیو فرام دا نیچر, کہ آپ نے جو یونیورس ہے وہ ہمیں کیا کرتی ہے, وہ ہمیں کیوں دیتی ہے, وہ ہمیں سوری فار دا نوائس, اپنے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اس کو بیئر کرنا پڑے گا. تو نیچر ہمیں کیوں دیتی ہے, جب ہم کہیں جا رہے ہوں, کبھی سائرن کی آواز آتی ہے ایمبولینس کی, تو وہ ہمیں ہمارے لیے کیوں ہے کہ دیکھیں کوئی شخص جا رہا ہے جس کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ نے وہ کیوں ہے کہ ہم نے اپنی ہیلتھ کا خیال کس طرح رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں شکر گزار ہونے کے لیے وہ ضروری ہے. تو اس طرح کے اگر کسی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, مونیٹری لحاظ سے کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک سائن ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم یہ اس طرح ہوا ہے. تو بجائے مطلب اس کا یہی ہے کہ لوگوں سے جو نیچر ہے اس سے ہمیں جو ہمیں وہ اشارے مل رہے ہیں ہمیں ان کو لینا چاہیے, جو پازیٹیو وے میں لینا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے, کسی کو ایکشن جو ہے جس کی وجہ سے اس نے وہ بیئر کی ہے کوئی چیز, تو ہمیں وہ چیز نہیں کرنی. تو اس چیز کا خیال میرے خیال میں رکھا جانا چاہیے. اس کتاب میں جو تھرڈ فیز میں ایک اور جو بات کی گئی ہے وہ اپنی مسٹیک سے لرن کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم سے مسٹیک ہر شخص سے ہوتی ہے نا. ہم بچوں کی مسٹیکس کو اکثر معاف کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسٹیک ہو گئی, بچے ہیں. تو ہم پتہ نہیں کیوں ہم ایڈلٹس کے معاملے میں کیوں اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم معافی نہیں دیتے ان کو. اور اسی طرح مسٹیکس ہوتی ہیں اس کو ایز اے لرننگ پوائنٹ آف ویو سے ہی ہمیں لینا چاہیے کہ ہمیں ہر مسٹیک سے ہمیں لرن کرنا ہے, کچھ نہ کچھ ہم ضرور لرن کرتے ہیں. لاسٹ میں اس کتاب میں ایک جو چیز انٹرسٹنگ لگی وہ مرر تھا, اس میں وہ جو ہے وہ شاید خلیل جبران کی کچھ کوٹس ہیں, کافی انٹرسٹنگ کوٹس ہیں, جس کو بیس بنا کے اس کے بعد پھر یہ چیپٹر شروع ہوتا ہے کہ ہمیں جو مرر میں کھڑا شخص ہے, مائیکل جیکسن کا ایک سانگ بھی ہے اس سے ریلیٹڈ, کہ جو مرر میں کھڑا شخص ہے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے. تو وہ جب آپ اس کو چینج کریں گے تو آپ کے لیے کافی ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو ہمیں خود کے اندر چینج کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں
اندر کا سفر کرنا ہے، ہمیں جو ہمارے اندر اچھے ہیں، برائی جو چیز ہے وہ ساری ہمارے اندر ہی ہے نا. تو جب ہم اپنے اندر کو ٹھیک کر لیں گے تو آٹومیٹکلی ہمیں کچھ لوگ، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کچھ لوگ اچھے لگتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں برے لگنے لگ جاتے ہیں. وہی ایموشنلی کبھی ہم اسٹیبل ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. تو یہ ہماری اپنی اندر کی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اگلا شخص کب سم ٹائم اچھا لگ رہا ہوتا ہے، سم ٹائم نہیں اچھا لگ رہا ہوتا. تو ہمیں اپنے اندر کی لرننگ کرنی ہے، ہمیں اپنے اندر کو سوچنا ہے، ہمیں اپنے اندر کو ٹھیک کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، ایموشنلی اسٹیبل کرنا ہے، تاکہ جو ہے وہ ہم ہمارے لیے، اپنے لیے بھی سکون کا باعث بنے، ہم لوگوں کے لیے بھی سکون کا باعث بنے. کافی سارے کوٹس اس کتاب میں آپ کو ملیں گے. اگر آپ کوٹس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں تو میرے خیال میں اسی لیے ہی پڑھ لیں اس کتاب کو، تو وہ بھی آپ کے جو ہے وہ فروٹفل ہوگا، آپ کافی ہیلپ فل ہوگا. اٹ از ناٹ اے ریپڈ ریڈ ناظرین. آپ اس کو چاہیں تو میرے خیال میں ایک دن میں بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں. سمپل بک یہ، مطلب کافی کوئی ٹف لینگویج یوز نہیں ہوئی 1 یا 2 دن میں. اگر کوئی مطلب کوئی ایکسپرٹ ریڈر ہے وہ تو 1-2 دن میں اس کو ختم کر لے گا. لیکن آپ اس کو مطلب پلان کر کے اگر پڑھیں گے، پریکٹسز جس طرح اس میں بتائی گئی ہیں کہ ڈیلی کی ڈیلی پریکٹس کرنی ہے، آپ اس کو پریکٹس کو اپنے اکارڈنگلی اڈاپٹ کر لیں. آپ یہ تو اس میں تو ونس اے ڈے لکھا ہوا، تو آپ ونس ان اے ویک بھی اس پریکٹس کو کر سکتے ہیں. تو آپ کو اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو آپ نے فیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جسٹ آہستہ آہستہ آپ جتنا اس کو ڈائجسٹ کر سکیں گے صرف اتنا پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ اگلی ایکٹیویٹی پہ جا سکتے ہیں. بیسیکلی اس کتاب میں رونڈا بائرن نے کچھ سائنٹیفک ایویڈنسز وغیرہ تو نہیں ہے، صرف ان کی اپنی جو ڈسکرپشن ہے، جو اپنے ان کے ایکسپیرینسز ہیں، جو انہوں نے اپنی لرننگ کی ہے، وہ انہوں نے اس کتاب میں بتائی گئی ہے. کوئی فلاسفی یا فلسفہ کو بہت زیادہ ٹچ نہیں کیا گیا، لٹریچر کو بہت زیادہ ٹچ نہیں کیا گیا. ان کی اپنی ساری کی ساری اس میں جو نوشنز ہیں وہ انہوں نے اس کتاب میں وہ ہمیں بتائی ہیں. بہت زیادہ گریٹیچیوڈ اس میں بتایا گیا ہے. اب اگر آپ اس کی ساری پریکٹسز نہیں بھی کرتے، میں نہیں کہتا کہ آپ ساری کی ساری اس کو فالو کریں، جتنی ہو جاتی ہیں میرے خیال میں اتنی کر لیں تو یہ ہمارے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی. اور کیونکہ بہرحال ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. اور جو تھینک یو کا لفظ ہے اس کے، وہ تھینک یو انگریزی ظاہر ہے، تو بینگ مسلم ہمیں جو کہا گیا ہے الحمدللہ کہنے کا سبق دیا گیا ہے. ہمیں ہر وقت خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہر حوالے سے ہونا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے گی ایزیلی کہ جو چیزیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں ان کو ریڈ کرنے میں بھی ایزی ہو جائے گا. تو اس کو آپ سکم کر سکتے ہیں اس کتاب کو. میرے خیال میں کافی چیزیں تو میں نے اس کتاب کے آپ کو بتا دی ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ نے اس کو پڑھنے کا اگر دل ہو تو وہ آپ ضرور اس کو پڑھیے گا، ریڈ کر لیں. مطلب اس کو کر لیں، ایک اچھی کتاب ہے، اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ریویو. میرے خیال میں کافی جو بھی اسپیکٹ تھے ہمارے اس کتاب کے حوالے سے جو میں نے سوچے ہوئے تھے، یا جو پوائنٹس میں نے تھے، آئی تھنک میں نے سب کو کور کر لیا ہے. ہوپ فلی اس کتاب کی آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی جو ہے وہ مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے میں. اور یہ ایک اچھی کتاب ہے. آئی تھنک ہمیں پڑھنی چاہیے. جو لوگ جو ہمارے اندر خاص طور پہ جو لوگ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ہوتے ہیں نا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کمپلینس ہیں، تو ان لوگوں کو یہ کتاب لازمی پڑھنی چاہیے. آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا کتاب میں. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. ہوپ فلی آج کی ویڈیو کافی لینتھی ہے، آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور اگر آپ اس طرح کا کنٹینٹ آپ کو اچھا لگتا ہے کتابوں کا یا پرفیومز کا، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ مزید آپ اس طرح کا کنٹینٹ دیکھ سکیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ کسی اور اچھی ورتھ ریڈنگ بک کے ریویو کے ساتھ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، خوش رہیے، مہکتے رہیے. اللہ حافظ.